بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس برائے خواتین سال اول کی طالبات، حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین۔ زاد الطالبین کھول لیں اور آج ہم انشاءاللہ سبق پڑھیں گے گھنٹیوں یہاں سے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ ترجمہ سن لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الکبائر کے بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، نمبر 1 اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور نمبر 3 کسی انسان کو قتل کرنا، کسی کی جان لے لینا، اور نمبر 4 والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ تو یہ 4 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو 4 گناہ ہیں یہ کبائر میں سے ہیں۔ کبائر کہتے ہیں بڑے گناہ، وہ گناہ جو بڑے گناہ ہو انہیں کبائر کہا جاتا ہے۔ اب حدیث سے پہلے ایک بات سن لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبائر صرف 4 ذکر فرمائے یہاں پر، تو کیا کبیرہ گناہ صرف یہ 4 ہے؟ 4 کے علاوہ نہیں ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے نا ذہن کہ کیا کبیرہ گناہ صرف یہ 4 ہے باقی صغائر ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے، کبیرہ کی تو فہرست ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، چوری ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، یہ بھی کبائر میں سے۔ یہاں پہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صرف 4 ذکر کیوں کیے؟ ایک جواب اس کا علماء نے یہ دیا کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف 4 ذکر کرنے مقصود تھے، باقی اس وقت ذکر کرنے مقصود نہیں تھے، تو باقیوں کا ذکر نہیں کیا تفصیل سے۔ اس وقت یہ 4 ذکر کرنے تھے، تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے گناہوں میں سے، کبائر میں سے صرف ان 4 کو ذکر کیا۔ اور ایک جواب علماء نے دیا کہ اگر 4 ذکر کیے تو 4 کے تذکرے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ذکر کیے تو اس 4 کے تذکرے سے یہ کہیں لازم نہیں آتا کہ ان 4 کے علاوہ اور نہیں ہو سکتے، کبائر اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے جوابات دیے گئے۔ تو یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 بڑے گناہوں کو ذکر کیا، اور ایک تیسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو ذکر کیا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی یہ پھر بڑے گناہ ہیں۔ کبائر میں سے ہے نا اکبر الکبائر، جیسے بڑے گناہ، یعنی یہ پھر کبیرہ میں بھی جو ہے بہت ہی بڑے گناہ ہیں۔ کبائر کی تو یعنی مقصد ہے کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ 4 اس میں سے پھر خاص طور پر بہت ہی برے اعمال ہیں، اس لیے ان 4 کو ذکر کیا۔ تو امید ہے تینوں جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں، فرماتے ہیں الکبائر والاشراک باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ پاک جو چاہیں گے معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ اللہ پاک مالک ہے ہر چیز کے، قادر ہے ہر چیز پر، لیکن فرمایا ولا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن شرک کو اللہ پاک معاف نہیں کریں گے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ یہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ باقی گناہ اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، بغیر توبے کے بھی معاف فرما دیں گے،
لیکن یہ شرک کا گناہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ پاک معاف نہیں کریں گے. اس لیے مشرک کے لیے جہنم ابدی ہے. دخول کیا ہے؟ اس کے لیے دخول فی النار جو ہے وہ ابداً ہے. مشرک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا. دوسری بات اس میں سمجھ لیں کہ دیکھیں شرک، ایک تو شرک وہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ یعنی شرک جلی کہتے ہیں، بالکل ظاہراً اور بالکل بدیہی طور پر اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. جیسے بہت سارے مذاہب والے ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کے ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہندو کہتے ہیں بھئی 33 کروڑ دیوتا ہیں ہمارے، ہر چیز کا دیوتا الگ ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے مذاہب والے ہیں، بدھ مذہب والے ہیں، ہندو مذہب والے ہیں، اور بہت سارے مذاہب والے ہیں. تو وہ اللہ پاک کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو اکیلا معبود نہیں مانتے، بلکہ اللہ پاک کے ساتھ خدائی میں اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. جیسے اسی طریقے سے نصارہ کا بھی تثلیث کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک بھی جو ہے خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور بعض جو ہے اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یا حضرت مریم کو شریک کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جو شرک پر مبنی ہے، یعنی وہ اللہ پاک کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بھئی اللہ پاک کے ساتھ تو کوئی خدائی میں شریک نہیں، نہ اس کی اولاد ہیں، نہ اللہ پاک کے ماں باپ ہیں. اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. لیکن بعض مذاہب والے کہتے ہیں فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ پاک کی اولاد تصور کرتے ہیں. سب شرکیہ عقائد ہیں. تو بالکل بداہتاً صراحتاً بھی اگر کوئی شرک کرے تو یہ شرک جلی ہے. اسی طریقے سے اس کی شرک کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بالکل انسان شرک تو نہیں کر رہا، لیکن جیسا ہوتا ہے نا بدعقیدگی، عقائد خراب ہو جاتے ہیں. انسان کہتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک کے علاوہ فلاں بزرگ ہستی ہے، وہ بھی انسان کی مدد کر سکتی ہے. فلاں صحابی ہے، اس کو بھی جو ہے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی بھی بخشش کر لے، وہ جنت میں لے جائے، وہ مدد کر لے. اولیاء اللہ میں فلاں بزرگ ہستی گزرے ہیں کہ جن کو بہت سارے اختیارات حاصل ہیں، وہ اختیارات جو اللہ پاک کے پاس ہوتے ہیں. تو دیکھیں خدائی اختیارات کو مخلوق میں تقسیم کرنا یا مخلوق کو بھی اس اختیار کا حامل سمجھنا، تو یہ بھی ایک اعتبار سے کیا ہے؟ یہ شرک کی ایک صورت ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، یہ سب اللہ پاک کے اختیار میں ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں بزرگ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، فلاں بھی جو ہے اولاد دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں، دینے سے مراد اختیار میں. ایک دیکھیں فرق سمجھ لیں، اس میں ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے کسی سے دعا کروانا، اللہ والوں سے دعا، آپ میرے لیے دعا کریں، ان کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ پاک سے دعا مانگ سکتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں سب اللہ پاک کے محتاج ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر حالات میں، مشکل حالات میں اللہ پاک سے مانگتے تھے، اللہ پاک سے رجوع فرماتے تھے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم. اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی طریقے سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو اس کے باوجود کہ اگر کوئی جا کر قبر پر سجدہ کرتا ہے، کوئی قبر والے سے براہ راست مانگتا ہے کہ یہ جو بزرگ کا مزار ہے اور یہ جو بزرگ یہاں ہے، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ اولاد دے سکتے ہیں، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ رزق دے سکتے ہیں، تو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بدعقیدگی ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس سے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. ہاں انسان ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے جا سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر انسان سجدہ کر رہا ہے، ان کو مختار کل سمجھ رہا ہے،
اور ان بزرگوں کے پاس وہ اختیارات سمجھتا ہے حاصل ہے جو اللہ پاک کے پاس ہے، خدائی اختیارات، تو اس صورت کے اندر یہ عقیدہ سخت گناہ ہے اور یہ شرک کے مترادف عمل ہے۔ دوسری چیز فرمائی وعقوق الوالدین۔ دیکھیں نا، اب یہ شرک پر بات آئی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سمجھ میں آ رہی؟ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے عبادت مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک کو مقدم ذکر کیا نا، آپ ہی سے، ایاک نعبد ایاک نستعین، ورنہ نعبد کا اور نستعین کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس ضمیر کو مقدم ذکر کر دیا۔ اس ضمیر کی تقدیم سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بات، یہ گویا کہ حصر ہے، منحصر ہے، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، مدد کرنے کے لائق صرف اللہ کی ذات، کوئی غیر اللہ نہیں۔ بہرحال اب دوسرا دیکھیں، وہ حقوق الوالدین، کبائر میں سے دوسرا ذکر کیا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اکبر الکبائر میں سے بہت بڑا گناہ ہے، والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اف تک نہیں کہنا، اف تک، عربی میں دیکھیں اف کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی اف بھی نہیں کہنا، تو اف میں ہر وہ بات شامل ہے جو ان کو ناگوار گزرے، ہر وہ بات شامل ہے جو والدین کو ناگوار گزرے، اس سے احتراز کرنا ہے۔ اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو والدین کا تو بہت بڑا حق ہے، اتنا حق ہے کہ انسان ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن خدا نخواستہ بجائے اس کے کہ انسان والدین کا احترام کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کی خدمت کرے، خدا نخواستہ انسان نافرمان بن جائے۔ روایت میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے، منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا یا بد دعا دینے والا نظر نہیں آ رہا، آپ آمین فرما رہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں مانگی، میں نے تینوں پر آمین کہا، تینوں پر آمین کہا۔ جس میں سے ایک کیا تھی؟ اس میں سے ایک یہی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو کہ جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میں نے آمین کہا۔ اب آپ بتائیں کہ بد دعا مانگنے والے جبرائیل علیہ السلام، اس پر آمین کہنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بد دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جزاء الاعمال میں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں ہر گناہ کی سزا تو ملتی ہے انسان کو، آخرت میں ملتی ہے، بعض گناہ ایسے ہیں اس کی سزا اللہ پاک دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ پاک اس گناہ کی پکڑ اور سزا، اور ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ بالکل یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ آزما کے مجرب باتیں، اور آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ جو بچپن میں یا جوانی میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، کل کو اس کی اولاد ضرور اس کی نافرمان بنتی ہے، اور جو اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو فرمانبردار اولاد دیتے ہیں، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا نقد دنیا میں انسان کو ملتی ہے۔ تو لہٰذا آج اگر میں اپنے والدین کی نافرمانی کروں گا، کل کو پھر میں یہ تیار رہوں کہ میری اولاد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ اسی طریقے سے وقت کم ہے، تیسری بات وقتل النفس، کسی انسانی جان کو قتل کرنا، قتل بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا۔ اور روایت میں آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے قتل میں 7 آسمانوں اور 7 زمین والے بھی مل جائے، شریک ہو جائے، اللہ پاک سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ قتل انسانی اتنا ہے۔ اسی طرح اسی لیے فرمایا نا کہ من قتل، آیت سمجھ رہے ہیں،
من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. ایک تو یہ آیت ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی ایمان والے کو قتل کرے گا تو اس کی جزا وہ جہنم ہے. کانما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا. اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ فکانما قتل الناس جميعا. اس طرح کی آیت ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچا دی. تو ایک انسان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ جب ایک انسان ایک عمل کرتا ہے نا تو اس عمل سے پھر دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ جو قابیل تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا، قابیل قاتل تھا، حابیل مقتول تھا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. حابیل کی قبر ہم نے دیکھی ہے ملک شام میں، دمشق میں. تو فرماتے ہیں علماء نے لکھا سب سے پہلا قتل روئے زمین پر وہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا. تو اب قیامت تک روئے زمین پر جس کا قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں بھی جائے گا. بنیاد اس نے رکھی. اور چوتھا گناہ والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. غموس غمس سے ہے. غمس کے معنی آتے ہیں ڈبکی لگانا. جیسے ایک انسان پانی میں ڈبکی لگاتا ہے پورا پانی میں گیلا ہو جاتا ہے، تر بتر ہو جاتا ہے. تو جھوٹی قسم کھانے والا گناہوں کے سمندر میں ڈبکی لگا رہا ہے اور گناہوں سے لت پت ہو جاتا ہے. پھر یمین کی قسمیں طلبہ جانتے ہیں، طالبات جانتی ہیں. 3 قسمیں ہوتی ہیں، یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس. اس میں سے جو اصل ہے وہ یمین غموس، ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم کھانا. کل کوئی کام ایسا مثال کے طور پہ کبھی کل وہ فلاں آیا تھا، میں نے کہا وہ نہیں آیا، حالانکہ وہ آیا ہے اور میرے علم میں ہے. میں نے قصداً غلط بیانی کی جان بوجھ کر، یہ کہلاتا ہے یمین غموس. تو جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا نقصان ہے کیا؟ ایک تو آخرت کا بھی نقصان. جھوٹی قسمیں کھانے والا بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرا ایسے انسان پر دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کا اعتماد اور اعتبار اٹھ جاتا ہے. پھر کوئی اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو جھوٹی قسم کھانے سے بھی بچنا چاہیے. اور باقاعدہ روایت میں اس پہ بھی سخت وعید آئی ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کر دے، بے برکتی آتی ہے. تو بہرحال یہ روایت آپ نے پڑھی کہ الکبائر، بڑے گناہ پہ علیہ السلام نے بتایا الاشراک باللہ 4، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور انسان کا قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، ناحق. اور نمبر 4 والیمین. اب نفس میں علماء نے لکھا کہ انسان ہو چاہے جانور ہو، مخلوق، مطلقاً اللہ پاک کی مخلوق کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں، نہ مسلمان نہ غیر مسلم، نہ انسان نہ حیوان. اور چوتھے نمبر پر یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.